الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31، اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 دو آیات تلاوت کی گئی۔ کل جو آپ کے سامنے آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 یہ دو آیات تلاوت کی گئی تھی، اس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ لقمان ایک بہت بڑے حکیم اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان گزرے ہیں، جن کے نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس صورت کے اندر جگہ دیا ہے، اور اس کے بعد لقمان حکیم کے ایک نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آیت نمبر 13 ہے، 13 کے بعد آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 یہ دو آیات جو ہیں وہ لقمان علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں آگے آنے والی ہیں، تقریباً 10 نصیحتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے آئیں گی۔ تو پہلی نصیحت کو کر دینے کے بعد کہ اے میرے بیٹے، جو لقمان نے جو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ نصیحت کرنے کے بعد، اس نصیحت کو نقل کرنے کے بعد، نازل کرنے کے بعد دو جو آیات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قول ہے، جو جملہ معترضہ کے طور پر یعنی بریکٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے۔ یہ جو دو قول ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتلایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرک کی جو برائی ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہ لقمان کی نصیحت نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے جو تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کیا، انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کیا، یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ والدین کے حق کو ادا کرو، جیسا کہ یہاں پر آپ نے دیکھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو نصیحت کیا، وصیت کیا، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سورۃ الاسراء فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی شرک کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا ہے، توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اور شرک سے بچنے کا جہاں پر حکم دیا ہے اس کے فوراً بعد کہا ہے کہ والدین کی نافرمانی سے بچو۔ تو یہاں پر والدین کو حق کو ادا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک ایک ایسا لفظ ہے جس میں حق اپنے آپ آ جاتا ہے۔ حسن سلوک ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر حق اپنے آپ آ جاتا ہے، اس میں حق کو الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہاں پر جو عقوق ہے، عقوق کا مطلب نافرمانی نہیں ہوتا ہے بلکہ عقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر تکلیف ہو جائے۔ اب ایک والدین ہے جس نے اپنے بچے کو پال پوس کر کے بڑا کیا، اب بچہ جو ہے بڑا ہو گیا، برسرے روزگار ہو گیا، اور برسرے روزگار ہو جانے کے بعد
وہی بچہ اپنی توجہ کو ماں باپ سے ہٹا کر کے دوسری کی طرف لے جاتا ہے تو والدین کے دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اس کو عقوق کہا. یعنی عقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر تکلیف ڈال دینا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر بھی اور نبی نے اپنے فرمان کے اندر بھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور والدین کے ساتھ کیوں حسن سلوک کیا جائے؟ والدین کے ساتھ کیوں حسن سلوک کیا جائے؟ تو اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو والدین بچپن سے لے کر کے بڑا ہونے تک، جوان ہونے تک اپنے بچوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کے ہر اچھے برے کا خیال کرتا ہے اور خیال کرتے ہوئے اس کو جوانی تک لاتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے برسر روزگار ہو جاتے ہیں تو اس وقت والدین کو ضرورت ہوتی ہے نان و نفقہ کی، خرچے کی. شریعت نے کہا کہ جس والدین نے بچے سے تم کو پالا پوسا اور جوان کیا، اب تمہاری اس کو ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرو. دوسری وجہ یہ ہے اور یہ بہت ہی نیچرل وجہ ہے، والدین بچپن سے اپنے بچوں کو محبت اور شفقت سے پالتے ہیں. ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بچے اب جوان ہو رہے ہوں گے، ان کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا. اور بہت سارے ایسے والدین ہوں گے جن کے بال بچے اب خود بال بچے دار ہیں، ان کو بھی اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو جوان کر دیتا ہے اور بچہ خود اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بچہ ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتا ہے، 40 45 50 کا ہو جاتا ہے، پھر بھی ماں باپ کے دل میں اپنے بچے کے لیے محبت ہوتی ہے. ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیٹی ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے. لیکن جو بچہ بچپنے سے ماں کی باپ کی محبت میں پلا ہے، وہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے اور اس کے بچے ہونے لگتے ہیں تو اس کی محبت منتقل ہو جاتی ہے اپنے بچے کی طرف اور ماں باپ کی طرف سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے. شریعت نے کہا کہ ایسی صورت میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کے اوپر بھرپور توجہ کرنا ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اللہ نے یہاں پر واضح طور پر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسانوں کو وصیت کیا ہے، تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. اور تیسری وجہ اس سلسلے میں یہ بتلائی جاتی ہے، جو تیسری وجہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب عمر ان کی بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتے ہیں. ان کے طبیعت کے اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، بات کچھ اور سمجھنا ہوتا ہے، کچھ اور سمجھ لیتے ہیں. ایسے صورت میں جو بچہ اس نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے اور خود اس کے بال بچے ہو گئے تو اب ان کو ماں باپ کی ضرورت اتنی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو ماں باپ کے چڑچڑاپن والا جو انداز ہوتا ہے وہ ان کو برا لگنے لگتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے باتوں کا الٹا پلٹا جواب دینے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی شریعت نے کہا کہ ہر حال میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے فرض ہے، یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اسی بات کو رب العالمین نے یہاں پر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسانوں کو وصیت کیا، انسانوں کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. حملتہ امہ وہنا، خاص طور سے ماں کا زیادہ خیال کرو. کیوں ماں کا زیادہ خیال کرو؟ کیونکہ ماں جو ہے کمزوری در کمزوری سہ کر کے 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے خود سکھلایا ہے. ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو شریعت نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جاؤ تمہارا روزہ معاف ہے، تمہارا روزہ معاف ہے، روزہ تم بعد میں رکھ لو، یا پھر روزے کے بدلے میں تم اس کے بدلے میں تم کفارہ بھی دے سکتے ہو. اگر عورت حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو تو اس وقت اس کو روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ وہ بہت کمزور ہوتی ہے، اپنے بچے کے بوجھ کو اٹھائے ہوتی ہے، اس کے درد اور تکلیف کو برداشت کر رہی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ خاص طور سے اپنے والدہ کا حسن سلوک کرو، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے. جاؤ ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کے قدموں کے تلے جنت ہے، ان کے قدموں کے تلے جنت ہے. ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ محتاج کون ہے، سب سے زیادہ حقدار کون ہے، سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری والدہ. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری والدہ. کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا تمہاری والدہ. اور چوتھی بار میں کہا کہ تمہارے والد.
تو والدین کے ساتھ حسن سلوک شریعت کے اندر بہت اہم ترین چیز ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، سورج چاند کو، ستارے کو، ہر چیز کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لیکن اسی رب نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی ہے. آپ جانور کے بچے کو دیکھیے، جانور کا بچہ بڑی آسانی سے اس کو پال پوس کے بڑا کر دیا جاتا ہے. وہ خود آسانی سے، اس کے اوپر سردی گرمی کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان کا بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. ہم میں سے ہر آدمی تجربے کار ہے، اپنے بچوں کو بالکل بچپنے سے پوس پال کر کے بڑا کیا ہے. کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. جب راتوں کو بچہ بیمار پڑتا ہے تو ماں باپ دونوں جگ کر کے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، بچے کے لیے پریشان رہتے ہیں، دل میں ایک فکر رہتی ہے کہ کیسے بچے کی تکلیف دور ہو جائے. تو یہ جب محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے تو اب انسان کے اوپر بھی ضروری ہے کہ جب بڑا ہو گیا تو اچانک اپنے ماں باپ کو اگنور نہ کرے، بلکہ اگنور ہی نہ کرے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء کے اندر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ماں باپ دونوں یا صرف ماں یا صرف باپ اگر بڑھاپے میں تمہارے ساتھ ہو تو ان کے کسی بات کے اوپر ان کو اف بھی مت کرو، اور ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو زور سے بھی مت بولو. ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہمارے گھر میں بھی والدین ہوں گے، ہم نے کتنا ان کا سلوک کیا ہے، کتنا ان کے ساتھ اچھائی سے ہم نے اپنے حسن سلوک کو کتنا اچھا ان کے ساتھ رکھا ہے. جبکہ وہی والدین جب مر جاتے ہیں تو ان کے آستی کے ہم وارث ہو جاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کمایا ہوتا ہے ان کے آستی کے ہم وارث ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے یا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک بہت بڑے فقیہ، ان سے پوچھا گیا کہ کسی وجہ سے اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، چونکہ یہ دنیا کے اندر عام ہے، دنیا کے اندر یہ باتیں عام ہے. ان سے پوچھا گیا کہ کسی وجہ سے ہم نے اگر اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، حسن سلوک نہ کر سکے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ تمہارے لیے استغفار ہے، تم استغفار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے خوب دعا کرو. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے، اور اسی بات کا حکم رب العالمین نے یہاں پر دیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور تمہاری والدہ نے تم کو کمزوری پر کمزوری رکھ کر کے اپنے پیٹ کے اندر حمل کے طور پر اٹھائے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور جب تم پیدا ہو گئے تو 2 سال تک ماں نے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا تم کو. دودھ جو ہے چھاتی کا ماں نے اپنے پلایا تم کو، جو تمہارے لیے بہت ضروری تھا. اگر ماں کا دودھ نہ ملتا تو پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوتا. تو اسی آیت کریمہ سے محدثین نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہونے سے لے کر کے 2 برس تک اس کو دودھ پلایا جائے گا. 2 برس تک. 2 برس سے کم ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں 2 برس سے کم ہی پلائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو مکمل دودھ پلانا چاہتا ہو، جو عورتیں اپنے بچوں کو مکمل دودھ پلانا چاہتی ہوں تو وہ 2 برس دودھ پلائے. 2 برس سے کم ہو سکتا ہے لیکن 2 برس سے زیادہ نہیں پلا سکتے ہیں. شریعت کے اندر اس کی ممانعت ہے. 2 برس سے زیادہ نہیں پلانا، 2 برس کے اندر میں ہی دودھ کو چھوڑا دینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تمہاری والدہ نے تم کو 2 سال تک دودھ پلایا. وصاحبہما، تمہاری والدہ نے تم کو 2 سالوں تک دودھ پلایا. انشکر لی، لہذا ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر کے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کرو. کیونکہ یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں، والدین کے دل میں جو تمہاری محبت ہے، جو ہم نے تمہارے لیے تمہارے والدین کو رحیم اور شفقت والا بنایا، یہ ہمارا کارنامہ ہے. لہذا پہلے میرا شکریہ ادا کرو. ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ کرو. الی المصیر، کیونکہ تم تمام کو میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا، کیونکہ شرک جو ہوتا ہے عموماً والدین کی طرف سے بھی آ جاتا ہے. والدین چونکہ بچوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر وہ خود مشرک ہوں تو کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی مشرک بنانے کے چکر میں رہتے ہیں. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، جو ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر والدین تم پر زور ڈالے کس بات کا؟ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس شرک کا تجھے علم نہیں ہے وہ شرک تم میرے ساتھ کر دو.
اس بات کا اگر تم کو زور ڈالے تمہارے والدین فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی، اور اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے، والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ اسلام قبول کیا، 19 برس کی عمر تھی۔ والدہ نے کہا کہ یہ تم کون سی نئی چیز لے کر کے چلے آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم لوگ جو ہے 360 دیوی دیوتاؤں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے سامنے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، عبادت ان کے لیے کرتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے ہو، دیکھو تم اپنے اس معاملے سے باز آ جاؤ، نہیں تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے موقف پہ جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، بس اس پر جمے رہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک دن گزر گیا، ان کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا، حالت بگڑ گئی، انہوں نے آ کر کے گزارش کی کہ اماں کھانا کھا لیجئے، پھر بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ 2 دن گزر گیا، تیسرے دن جب ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے والدہ، اے میری امی، تو میری صرف ایک امی ہے، اگر تمہاری طرح سے سینکڑوں امی بھی آ جائیں پھر بھی میں اسلام کے راستے میں ان کے بات کو ماننے والا نہیں ہوں، میں ان کی بات کو بالکل نہیں ماننے والا ہوں، میں صرف رب العالمین کی ہی بات کو ماننے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والدین کا حسن سلوک ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے، لیکن اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں صرف اور صرف رب کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں بالکل نہیں کی جائے گی۔ اگر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مخلوق کی اطاعت صرف اور صرف نیکی کے کاموں میں ہوگی۔ کوئی ماں باپ ہے، کوئی امام ہے، کوئی بڑا عالم ہے، اگر اس کی اطاعت ہوگی تو صرف اللہ کی فرما برداری میں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو وہاں پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہر حال میں کیا جائے گا، ان کے ساتھ اچھائی کی جائے گی، ان کو اگر خرچے کی ضرورت ہے خرچ دیا جائے گا، ان کو اگر دوا دارو کی ضرورت ہے وہ بھی کیا جائے گا، ان کے سارے معاملات کو طے کیا جائے گا۔ لیکن جب اطاعت و فرما برداری کی بات آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ دنیا کے اندر اچھائی کے ساتھ سلوک کر، وصاحبہما فی الدنیا معروف۔ جب ماں باپ ایسے ہو جائیں جو تمہیں شرک پر آمادہ کرنے لگے تو دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر، حسن سلوک کا معاملہ کر، حسن اخلاق کا معاملہ کر۔ لیکن جب اطاعت و فرما برداری کی بات ہو واتبع سبیل من اناب الی، تو ایسے لوگوں کی اطاعت اور فرما برداری کر جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، محدثین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، علماء اہل حق ہیں، متقی اور نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کر۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعہم، یاد رکھ اس کے بعد پھر تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے، اور تم جو عمل کر کے آؤ گے ہمارے پاس ہم تم کو بتا دیں گے کہ کس کی اچھائی تھی، کون فرما بردار تھا اور کس کے اندر تقصیر تھی۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے اوپر، ان دونوں آیات کے اوپر ہم تمام کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے زندگی میں ان آیات کی روح سے اگر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، اگر ہمارے پاس والدین ہیں تو ہمیں ان کو راضی کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت ہی ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے، ایسے انداز میں پیش آنا چاہیے کہ وہ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے خادم ہیں۔ اس طرح سے ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، بیہیویئر ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام ہم کو اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والدین ہمارے زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کر کے ہم تمام کو جنت حاصل کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔